پارٹ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے زارا نے دعا کی اور اللہ نے اس کی دعا کو قبول کی. وہ دعا مینشن کی لاسٹ میں. چلے آگے بڑھتے ہیں. زارا وہاں سے نکلی تو پورا ٹائم اس کے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ کیسے میری دعا قبول ہوگی. اس کا عقیدہ مضبوط ہو گیا تھا اوپر والے پر، لیکن کہیں نہ کہیں اس کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ یہ اگر کوئنسیڈنٹ ہے تو میں تو کسی غیر محرم کے بارے میں سوچنے لگ جاؤں گی اور گناہ میں پڑ جاؤں گی. پھر زارا نے اس دن استخارہ کرنے کا ڈیسیجن لیا اور اس رات اس نے استخارہ کی 2 رکعت نماز پڑھی اور بہت دعا کی کہ اے اللہ، میں نے وہ دعا پڑھ کر آپ سے دعا مانگی، وہ سب سچ ہوا، میری دعا قبول ہوئی، لیکن میرے دل میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں گمان ہے کہ کہیں میں گناہ تو نہیں کر رہی، کسی غیر محرم کے بارے میں نہ سوچ لوں. اگر وہ شوق والا لڑکا صحیح میں میری فضلی کا جوڑ ہے تو مجھے سب بتا دے سپنے میں. پھر زارا کو اسی رات خواب میں وہی لڑکا دکھا. زارا کے ساتھ کھڑا ہے، ایک بچے کو لے کر بڑا خوشگوار ماحول دکھ رہا ہے اسے. یہ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ استخارہ کی نماز اور استخارہ کی دعا پڑھنے سے ہمیں اللہ کی رائے پتہ چل جاتی ہے خواب میں. جب زارا صبح سو کر اٹھی تو اسے پورا یقین ہو گیا تھا کہ وہی ہے اس کا فصلی کا جوڑ، اس کا فیوچر ہسبینڈ. زارا کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں آ کر پہنچی. زارا کے ساتھ تو ابھی اور معجزات ہونے باقی ہے. زارا کو تو اللہ نے دعاؤں کے ذریعے سے فیوچر ہسبینڈ تو دکھائے، لیکن وہ ارمان والا مسئلہ سولو نہیں ہوا تھا. وہ وہی سوچتی تھی کہ کیسے بچوں اس لڑکے سے، اس کے لڑکے کی حرکتوں سے. وہ وہی سوچتی تھی کہ فیوچر ہسبینڈ دکھا ضرور ہے، لیکن ملا تھوڑی ہے کہ اس سے شیئر کر کے وہ مسئلہ حل کرے. پھر زارا نے اپنے کسی فرینڈ کے فرینڈ سے ارمان کو بولنے لگائی کہ یہ سب حرکتیں نہ کرے، اسے وہ بالکل پسند نہیں ہے، وہ ایک عزت دار گھر کی لڑکی ہے، سب لوگوں میں اس کا امیج خراب ہو جائے گا، یہ سب دکھے گا. تو وہ ارمان نے لیکن زارا کو دیکھنا نہیں چھوڑا. بس فرینڈ کے ساتھ نہیں دیکھتا تھا، اکیلے میں جب بھی زارا پر نظر آتی تو اسے دیکھتا کھڑا ہو جاتا تھا. زارا نے جو فصلی کے جوڑ کے لیے دعا کی تھی اسے کافی دن ہو گئے تھے. ایک دن زارا کو پھر سے دھیان آیا کہ اگر وہ اس کا فصلی کا جوڑا ہے تو اس کا سامنا پھر سے کیوں نہیں ہوتا. اسی دن زارا کے کالج میں فنکشن بھی تھا. فنکشن میں جانے سے پہلے زارا نے پھر وہی دعا پڑھ لی. اس کا بچکانا دماغ بس وہی سب چل رہا تھا. پھر وہی دعا پڑھ لی اور اللہ سے دعائیں کی. اللہ مجھے بتا دیجئے، مجھے اطمینان نہیں ہو رہا، مجھے اطمینان دلا دیجئے کہ وہی لڑکا میرا فصلی کا جوڑ ہے کیا. کالج کے فنکشن میں کوئی باہر کا نہیں آ جا سکتا اسٹوڈنٹس کے علاوہ. پھر آپ کی اگر مرضی رہی تو کچھ بھی پاسبل ہو سکتا ہے، کوئی بھی آ جا سکتا ہے. اگر وہ میرا فصلی کا جوڑ ہے تو آپ مجھے اس لڑکے کو کالج میں لا دیجئے، مجھے ایک بار دکھا دیجئے، مجھے اطمینان دلا دیجئے. بس اب ایک لاسٹ بار مجھے ہنٹ دے دیجئے کہ وہی لڑکا میرا پارٹنر بنے گا کہ نہیں. کیا اگر وہی ہے تو اسے میرے کالج کے فنکشن میں بھیجا دیجئے. زارا کو اللہ پر پورا یقین تھا کہ اگر وہ لڑکا اس کی قسمت میں ہوگا تو اینی ہاؤ اللہ پاک اسے اس فنکشن میں بھیجا ہی دیں گے. اب ایک نیا معجزہ دیکھیے زارا کی زندگی میں. پھر زارا فنکشن میں گئی، پورا فنکشن ہوا اور ڈنر کی باری تھی. زارا ڈنر لے کر اپنی فرینڈ کے ساتھ کھڑی تھی. بس ایک لقمہ لی ہی تھی کہ اس کی نظر اس حسین لڑکے پر پڑی جو لڑکے کا دیدار اللہ پاک نے زارا کی دعا مانگنے پر کروائے تھے. زارا کھاتے کھاتے رک گئی. 10 منٹ تک اسی لڑکے کو دیکھتی رہ گئی. اس سے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی ہے. اسے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ لڑکا یہاں پر آیا کیسے. پھر اسے اس کی دعا یاد آئی اور اللہ کی ذات پر اس کا یقین بڑھتے ہی جا رہا تھا کہ عقیدے سے دعا کرے تو کیسی دعائیں قبول ہوتی اور حق میں دعا کرے تو کیسی دعائیں قبول ہوتی. اسے اپنے بڑوں کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ ہر کوئی بولتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگنے پر دعائیں قبول ہوتی ہے، لیکن اس کی تو دعائیں قبول ہو رہی تھی اور امپاسبل چیزیں پاسبل ہو جا رہی تھی. اور زارا کا خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا. وہ کالج کے ارمان کے بارے میں جتنی ڈسٹرب تھی سب بھول گئی اور اللہ کی عبادتوں میں اضافہ کرنے کا سوچی
اور فنکشن والی رات کو ہی اس نے 2 رکعت استخارہ کی پڑھی کہ اللہ اس بندے کا نام پتہ سب بتا دے۔ زارا بس اپنی ہر باتیں، اپنی ہر پرابلمز، اپنی ہر خواہشات اللہ سے شیئر کرنے لگ گئی تھی اور اللہ سے دعا کر کے سو گئی کہ سپنے میں کچھ پتہ چل جائے، لیکن استخارہ میں ہنٹ دی جاتی ہے حق میں صحیح ہے یا غلط ہے، کچھ بولا نہیں جاتا کر کے اس کے خواب میں اسے کچھ نہیں دکھا۔ جب صبح زارا اٹھی تو زارا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب استخارہ میں کیسے پتہ لگے گا، لیکن وہ اللہ کی ذات سے بہت زیادہ خوش تھی۔ اس دن کی صبح 11 بجے زارا کی کزن اس کے گھر آئی۔ اب ایک معجزہ اور ہوا اس کے ساتھ۔ اس کی کزن جاب کرتی تھی لیکن اس کا من زارا کے گھر آنے کا کر رہا تھا، شاید اس کے پیچھے بھی کوئی مصلحت ہو اللہ کی۔ جب زارا کی کزن گھر آئی تو زارا خوش بھی تھی اور حیران بھی تھی کہ کیسے اس کی کزن اچانک آ گئی۔ پھر زارا اور زینب اس کی کزن باہر گئے سبزی لانے کے لیے۔ زارا نے زینب اپی کو اپنی ہر ایک بات بتائی، اپنی پوری سٹوری بتائی جو اس کالج سے اس کے ساتھ ہو رہی ہے اور ابھی تک جو ہوا کل کے فنکشن تک کے، اس نے ہر ایک چیز بتائی۔ اس نے یہ بھی بتائی کہ کل فنکشن ہوا تھا تو کالج کا اس میں وہ لڑکا بھی آیا تھا اور یہ ایسے کیسے پاسبل ہو سکتا ہے۔ تو زینب اپی نے بولے اسے کون لڑکا اور وہ کیسا دکھتا ہے اور کیا پہنا ہوا تھا، کیونکہ کل فنکشن میں میں بھی آئی تھی، جتنے بھی ایکس اسٹوڈنٹ ہیں سب انوائٹڈ تھے وہاں پر، اگر تم مجھے اس کا حلیہ بتاؤ گے تو ہو سکتا ہے میں پہچان جاؤں۔ تو زارا نے اس کا پورا حلیہ بتایا کہ وہ ایسا دکھتا ہے، یہ پہنا تھا، یہ کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا۔ تو پھر اس کی زینب اپی نے ترنت نام بتائی، بولتی سمیر بھائی جان، انہیں تو میں جانتی ہوں، سمیر بھائی جان ہی آئے تھے جو ایسا ڈریس پہنے تھے۔ زینب اپی نے بولے ان کا ایڈریس، ان کی ڈیٹیلز، ان کا نام پتہ، ہر ایک چیز مجھے پتہ ہے، مجھ سے پوچھنا۔ بولے زارا یہ سب سن کے ایک دم شاکڈ ہو گئی، اس کے خوشی بھی ہو رہی تھی اور حیرانی بھی ہو رہی تھی۔ حیرانی اس بات کی ہو رہی تھی کہ کل رات کو اس نے جو چیز کے لیے دعا کی، جو چیز کے لیے 2 رکعت نماز استخارہ پڑھی، خواب میں تو نہیں دکھا لیکن اللہ پاک نے اس کو دوسرے دن ہی اس کی کزن کے ذریعے سے وہ چیز بتا دی ہے، اور خوش اس بات کی تھی کہ اللہ پاک اس کی کیسے ہر قدم پہ دعائیں سن رہے۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب چمتکار اسی کے ساتھ ہو رہا ہے، اتنا بڑا پاک پروردگار ہر قدم پر اس کا ساتھ دے رہا ہے، ہر قدم پر اس کی دعائیں قبول کر رہا ہے اور ترنت اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہے، ہر چیز اس کے سامنے آ رہی ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اور اللہ پر عقیدہ اس کا بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ یہ وہی دعا ہے جسے زارا نے پڑھی تھی۔ اگر آپ کی بھی کوئی خواہشات ہو تو اسے آگے پیچھے درود شریف لگا کے ابھی زارا کو اس کے فیوچر ہسبینڈ کا صرف پتہ لگا ہے، ابھی تک وہ ملے نہیں ہیں، اور وہ کب ملیں گے، کیسے ملیں گے، وہ سب آپ کو پارٹ 3 میں پتہ لگے گا۔